السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں وہ کڈنیپنگ نکاح بیس ہے۔ اس کے علاوہ فورس میرج بھی ہے اور ہیرو جو ہیں وہ وڈیرا ہیں۔ اس کے علاوہ روڈ ہیرو بیس ناول ہے۔ اچھا جی، ناول کا نیم ہے اب میرے ہو کر رہو اور اس کی رائٹر ہے بینا خان۔ یار کچھ منگواؤ، اب بہت بھوک لگی ہے۔ باقی باتیں بعد میں۔ وہ تینوں یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی تھیں۔ ہاں یار، سر حسان نے تو آج جان ہی لے لی، تانیہ بولی۔ ایسی ویسی، انایا منہ بنا کر بولی۔ اب کل پریزنٹیشن ہے، نہیں دی تو قتل کر دینا ہے انہوں نے۔ اوف، بس بھی کرو رونا اور کچھ منگواؤ، پھر پیریڈ کا ٹائم ہو جائے گا، پریشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ انیا نے بچے کو اشارہ کیا، پھر انایا آرڈر دینے لگی۔ لنچ کرنے کے بعد وہ کلاس لینے چلی گئی۔ ان تینوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اسکول کے زمانے سے وہ تینوں ساتھ تھیں۔ تینوں میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں تھیں۔ یونی کی چھٹی ہونے والی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ وہ لائبریری سے نکلی۔ او گاڈ، اب کیا کروں، بارش تیز ہو گئی ہے اور یہ انایا اور ہانیہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ پریشان برآمدے کے نیچے کھڑی تھی کہ اسے کسی نے آواز دی۔ سنیے، آواز دینے والا اسی کا کلاس فیلو فواد تھا۔ جی؟ وہ آپ سے سر حسان کے سبجیکٹس کے نوٹس چاہیے تھے، دے دیں گی پلیز؟ میں آپ کو کاپی کروا کے دے دوں گا، وہ شائستگی سے بولا۔ پریشا مسکرائی۔ اس نے بیگ سے نوٹس نکال کر اسے دیے۔ یہ لو۔ تھینک یو پریشا، تم ہمیشہ میری مدد کرتی ہو۔ تھینک یو، وہ بولا تو پریشا بہت خوش ہوئی۔ اسے ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا فواد بہت پسند تھا۔ اٹس اوکے فواد، اگر کہو تو اپنی بائک پر تمہیں گھر چھوڑ دوں، فہد نے آفر دی۔ نہیں نہیں، گاڑی آتی ہوگی میری، پریشا نے کہا تو فہد مسکرایا۔ اوکے، ایز یو وش، وہ چلا گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ وہ یونی گیٹ کی طرف چل دی۔ فواد کو پتا تھا کہ پریشا اسے پسند کرتی ہے۔ پریشا اچھے خاصے امیر گھر کی لڑکی تھی، لیکن فہد ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ فواد اگر پریشا سے شادی کر لیتا تو اس کی لائف بن جاتی، ورنہ اسے پریشا سے کوئی دلی لگاؤ نہ تھا۔ فواد نے اپنے دوست عزیز عزیر سے یہ بات شیئر کی۔ یار اگر میں اس سے شادی کر لوں تو میرے سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ اس کے ماں باپ بھی نہیں اور ساری جائیداد اس کے نام پہ ہے۔ وہ رہتی بھی اپنی پھپھو کے پاس ہے، وہ بھی کم نہیں، بڑی تگڑی اسامی ہے یہ۔ کیا تو شیور ہے وہ تجھے؟ ہاں یار، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، اور ویسے بھی لائکنیس تو پتہ چل ہی جاتی ہے، فواد نے پر یقین انداز میں کہا۔ پھر تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بتا، تیری لائف کیسی چل رہی ہے؟ یار میری والی تو ناراض بیٹھی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں منانے جاؤں گا اسے۔ ہاں ہاں ہاں، پاگل، اسے لگتا ہے کہ میں سیریس ہوں اس کے لیے۔ فواد بھی ہنسا۔ بہت کمینہ ہے تو، اب بتا کیا کرے گا؟ کیا کروں گا، دوسری دیکھوں گا، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ دور سے فواد کو پریشا آتی دکھائی دی۔ تو جا، پریشا آ رہی ہے، میں آتا ہوں۔ وہ پریشا کی طرف چل دیا، جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اور سوری یار، میں تمہارے نوٹس لانا بھول گیا۔ اٹس اوکے فواد، کوئی بات نہیں۔ آنٹی کیسی ہیں اب؟ امی ٹھیک ہیں اب، تھینک یو، تم نے برے وقت میں میری بہت مدد کی، اگر تم مجھے پیسے نہ دیتی تو؟ فواد نے مصنوعی اداسی سے کہا۔ وہ اسے کئی بار اپنے گھر کے جھوٹے مسئلے بتا کر اس سے پیسے بٹور چکا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور آئندہ تھینکس نہ کہنا، ہم دوست ہیں فواد۔ وہ تو ہیں، میں تمہیں تمہارے پیسے جلد لوٹا دوں گا، بس یہ 2 ماہ گزر جائے، پھر تو ہم دونوں کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، بٹ پیسے لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ چلتے چلتے کیفیٹیریا کی طرف آ گئے۔ ایک بات کہوں؟ فواد بولا۔ ہاں کہو۔ پریشا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ہنسی۔ تھینک یو۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو؟ پریشا یکدم چونکی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا۔ ول یو میری می؟ پریشا نے اس کی طرف دیکھا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ اور پھر پری نے ایک سیکنڈ نہ لگایا ہاں کرنے میں۔ وہ آج بے حد خوش تھی۔ اس نے جسے چاہا وہ بھی اسی کو ہی چاہتا تھا۔ پھر ایک دن فواد نے اپنا رشتہ بھجوایا اس کے گھر پر۔ پریشا کی پھپھو کو وہ لوگ بہت لالچی لگے۔ ان کا ارادہ انکار کرنے کا تھا، پر اپنی اکلوتی بھتیجے کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی، اور یوں فواد اور پریشا کی منگنی کر دی گئی۔ چند ماہ بعد جب اس کی ہاؤس جاب بھی ختم ہو گئی تو پریشا کی جاب ایک گاؤں میں لگی۔ پھپھو نے منع کیا، وہ اس کی بے پناہ خوبصورتی سے ڈرتی تھی، بٹ اس کا ایم تھا گاؤں میں جا کر وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا، اور اسی ہی مقصد کے لیے اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔
ملک وجاہت کو نئی ڈاکٹر کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ خوش ہوئے اور اپنے نوکروں کے ہاتھ اسے کھانے کی دعوت دی۔ پریشے کو وہاں کافی سہولیات دی گئی تھی۔ چھوٹا مگر صاف ستھرا ایک کمرے کا گھر تھا اور ایک ملازمہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے رکھی گئی تھی۔ پریشے نے ان سہولیات کے بارے میں ملازمہ سے پوچھا تو وہ بولی، ہمارے گاؤں میں جو ڈاکٹر آتا ہے بی بی تو ملک صاحب اسے ایسے ہی سہولیات دیتے ہیں، انہیں عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ اچھا اچھا، اور آج ملک صاحب نے آپ کو دعوت پہ حویلی بلایا ہے؟ میں نہیں چاہ رہی آپ انہیں منع کر دیں۔ یہ کیا بی بی جی، یہ غلطی بھی نہ کرنا، کسی میں ہمت نہیں ان کی بات کو ٹالنے کی، اور یہ تو انہوں نے خود آپ کو بلاوا بھیجا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلوں گی، وہ سوچ کے بولی۔ ملک وجاہت کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام وقار، دوسرے کا نام زوار اور تیسرے کا نام عمار تھا۔ یہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے۔ ملک وقار کی بیوی کا نام مہر اور ان کے 2 بچے تھے۔ ملک وجاہت اپنے تینوں بیٹوں میں زوار کو زیادہ اہمیت دیتے تھے کیونکہ وہ اپنے 2 بھائیوں کے برعکس زیادہ ذہین تھا۔ غرور اور تکبر اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ جب گاؤں کے لوگ اس کے آگے جھکتے تو ملک وجاہت کا سینہ شان سے چوڑا ہو جاتا۔ وہ اچھا خاصا ایجوکیٹڈ اور ہینڈسم بنتا تھا، 6 فٹ سے زیادہ لمبا قد، سنہری آنکھیں، چوڑا سینہ، کھڑی ناک جو اس کے چہرے پر بہت بھلی لگتی تھی، کالی چمکدار آنکھیں، بلیک بال ماتھے پر آتے ہوئے، بھرے بھرے ڈیل ڈول والا زوار خوبصورتی کی معراج پر پورا اترتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی سے اچھا خاصا واقف تھا، تبھی تو ہر لڑکی اس کے آگے پیچھے بچھنے کو تیار رہتی۔ دوپہر میں وہ حویلی آئی تو وہاں اس کا بہت اچھا استقبال کیا۔ ہم اچھے لوگ ہیں یہ تو، اس نے سوچا۔ ملک صاحب نے اسے حویلی کی تمام عورتوں سے ملوایا۔ وہ انہیں اچھی تو لگی پر اسے ہر عورت میں اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ تکبر کی مقدار زیادہ لگی۔ دوسرے دن اس نے کلینک جوائن کر لی۔ دن بھر لوگوں کے مسئلے سنتے اور چیک اپ کرتے ہی گزر جاتا۔ اس کا ابھی تک ملک زوار سے سامنا نہ ہوا تھا، بس اس نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا اور سن کے اسے اس آدمی پر غصہ آتا جو کمزوروں کو جھکا کر خوش ہوتا تھا۔ خیر اسے کیا کرنا، اس نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ صبح وہ گھر سے کلینک کے لیے نکلی۔ آج اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے۔ سوچا آج جا کر ضلع کلینک کا نقشہ ٹھیک کروا لے۔ اپنے کمپاؤنڈر کو تو بولا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں کچھ ریپیئرنگ کروائے پر اس نے سستی میں چھوڑ دیا، لیکن آج اس نے سوچا تھا کہ اب آج ہی اپنی نگرانی میں سب کروائے، بھلے 2 دن کے لیے کلینک بند ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ سو اپنے گھر سے نکلی، بلیک سوٹ میں، بلیک چادر لیے، بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھی، سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ کوئی سامنے سے آتی ہیلکس تیزی سے آتی، اس سے پہلے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ملتا گاڑی تیزی سے رکی۔ اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ایک ہینڈسم سا بندہ گاڑی سے نکلا اور ساتھ اس کے گارڈ بھی۔ پریشے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ جانتی ہو کس سے بات کر رہی ہو تم؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو۔ زوار نے اس سے غصے سے دیکھا۔ ایک معمولی لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، ملک زوار ہیں ہم، ملک وجاہت کے بیٹے، جو ہم سے ایسے بات کرتے ہیں تو ہم اس کی زبان کھینچ لیتے ہیں۔ لگتا ہے تم یہاں نئی آئی ہو، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ غلطی مائی فٹ، تم جو کوئی بھی ہو، میں نہیں ڈرتی تم جیسوں سے۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ ہاں جان سے مار دو گے تم؟ لوگوں میں بس اتنی ہی ہمت ہوتی ہے۔ پریشے کو اس کا نام سن کر ایک دم غصہ آ گیا۔ زوار نے غصے سے اس کا بازو دبوچا۔ ہم میں کتنی ہمت ہے اس کا اندازہ ابھی ہو جائے، اس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں، لہٰذا ہمیں مجبور نہ کرو اپنی ہمت دکھانے پر۔ پریشے نے دھکا مار کر اسے پیچھے دھکیلا۔ گارڈز ایک دم اس پر گن تان کر کھڑے ہو گئے۔ زوار نے گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ جتنا میں تمہیں جاہل سمجھتی تھی تم تو اس سے بھی زیادہ ہو ملک زوار، آئندہ اس طرح مجھے ٹچ کرنے کی ہمت نہ کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور سائڈ سے ہو کر نکلتی چلی گئی۔ زوار نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ کلینک آئی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آ کے چیئر پر بیٹھی۔ بی بی مجھے گاؤں کی عورتوں نے بتایا ملک صاحب سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے۔ ملازمہ پریشانی سے اس کے پاس پہنچی۔ وہ ملک زوار کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ہاں۔ یہ کیا کیا بی بی، آپ کو انہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ نہیں جانتی انہیں، جان سے جائیں گی آپ۔ ملازمہ کی باتیں سن کر اسے یکدم غصہ آ گیا۔ ملک صاحب کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ ہاں دیکھتی ہوں میں بھی کیا کرتا ہے وہ جاہل، جسے عورتوں سے بات کرنے تک کی تمیز نہیں۔ پر بی بی بس تم جاؤ یہاں سے، اس نے ملازمہ کو جانے کے لیے کہا اور اپنا آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی نارمل زندگی بھی چند دن کی تھی۔ ملک زوار اپنے کمرے میں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج تک جو بھی لڑکی اس سے ملی تھی، کسی کی آنکھوں میں خوف تو کسی کی آنکھوں میں چاہ ہوتی تھی،
لیکن یہ لڑکی، نہ تو اس کی آنکھوں میں چاہت تھی اور نہ ہی خوف، یہ لڑکی اس کے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ ہو تو تم بہت حسین، پر تمہیں ڈر نہیں لگتا نا؟ تو میں تمہیں بتاؤں گا ڈر ہوتا کیا ہے۔ تمہارے چہرے پر ڈر دیکھنا اب ہماری خواہش ہے۔ وہ غصے سے اٹھا اور کسی کو کال ملائی۔ کریم، یہ جو آج لڑکی ملی تھی اس کے بارے میں پتہ کرو، شام تک مجھے انفارمیشن چاہیے۔ سائیں، یہ لڑکی 1 ہفتہ پہلے شہر سے آئی ہے، بہت اچھی ڈاکٹر ہے جی۔ ٹھیک، مجھے ساری معلومات چاہیے اس کے بارے میں۔ جی سائیں۔ زوار نے فون رکھ دیا۔ وہ آج کلینک آئی، صبح سے مصروف، اب فارغ ہوئی تھی کہ فواد کا فون آ گیا۔ وہ ایک دم فریش ہو گئی۔ کیسے ہو فواد؟ میں ٹھیک ہوں، بٹ کیا؟ فواد، آنٹی تو ٹھیک ہے نا؟ پریشا پریشانی سے بولی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، پر میری بائک چوری ہو گئی ہے، اگر دوبارہ بائک لینا بھی چاہوں تو اتنے اخراجات ابو کیسے پورے کریں گے؟ میں پریشان تھا تو سوچا تمہیں کال کر لوں، فواد نے آواز میں بے چارگی لاتے ہوئے کہا۔ اوہ تم پریشان نہ ہو فواد، میں ہوں نا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ فواد ایک دم خوش ہوا۔ نہیں یار، میں تم سے آلریڈی اتنے پیسے لے چکا ہوں، انگیجمنٹ کے بعد سے تم مجھے اتنے گفٹس بھجواتی رہی ہو میرے لیے، اور میں نے تمہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں دیا۔ اوہو فواد، ایسے نہیں سوچو، میرے لیے تم کافی ہو، مادی چیزوں کی میرے دل میں کوئی اہمیت نہیں۔ تم بتاؤ کتنا اماؤنٹ چاہیے تمہیں؟ 1 لاکھ۔ واٹ؟ بٹ بائک تو… ہاں میں جانتا ہوں یار، بٹ ابو کے اوپر کچھ قرض ہے، وہ چکانا ہے۔ اوہ اچھا، تم بے فکر رہو، میں بھجوا دوں گی پیسے تمہیں۔ تھینک یو پری، تم بہت اچھی ہو۔ پریشا مسکرائی۔ آئی نو فواد، اور سناؤ تمہاری جاب لگ گئی؟ نہیں یار۔ یہ کیا بات ہوئی فواد؟ میرے آنے تک تو تم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہے تھے، اچھی خاصی جاب تھی تمہاری۔ ہاں تھی، پر وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکا تو چھوڑ دی، اب دیکھتا ہوں۔ اچھا اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے ابو بلا رہے ہیں۔ اوکے کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ دوسری طرف عزیر نے فواد کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کہا، یار تیری والی تو سونے کی چڑیا نکلی۔ تو فواد زور سے ہنسا۔ اپنی اپنی قسمت ہے، فواد نے کہا تو عزیر بھی ہنسنے لگا۔ رات کو پھپھو کو کال پہ اس نے فواد کے مسئلے کے بارے میں بتایا تو پھپھو بولی، بیٹا وہ فراڈ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ ایسا نہیں ہے پھپھو، وہ واقعی پریشان ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ بیٹا میں نے دنیا دیکھی ہے، اس کے پیرنٹس بھی عجیب لگے مجھے، اور وہ خود بھی۔ پھپھو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کا وہم ہوگا پھپھو، خیر چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تو پھپھو مایوس ہوئی۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، جب انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو وہ اندھا گونگا بہرا ہی ہو جاتا ہے، اور پریشا انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ سائیں، اس لڑکی کا نام پریشا ہے، لاہور سے آئی ہے، گھر والوں کے نام پہ صرف اس کی پھپھو ہے جو کہ لاہور میں ہی ہے، اور ہاں ایک اور بات کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کا کوئی کلاس فیلو ہے اس سے۔ گڈ کریم، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ روز اس کے پاس ملک زوار کی دھمکیوں بھرے خط آنے لگے، وہ تنگ آ گئی تھی، ڈر بھی لگنے لگا تھا اسے کہ کہیں وہ اپنی دھمکیوں کو سچ نہ کر دے۔ یہ جو دوائیاں میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں، یہ آپ کو وقت پر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹرنی صاحبہ۔ ایک دم سے کلینک کا دروازہ زور سے کھلا اور ملک زوار اندر داخل ہوا۔ سب ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ جاؤ یہاں سے سب، وہ گرجا تو سب کے سب کلینک سے چلے گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پریشا ایک دم چلائی۔ وہ پرسکون سا چلتا ہوا آگے آیا۔ ابھی تم نے ہماری بدتمیزی دیکھی کہاں ہے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ تم ہوتی کون ہو یہ پوچھنے والی؟ تم جہاں کھڑی ہو یہ سب ہماری جاگیر کا حصہ ہے، ہم جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ اس کے لہجے میں غرور اور تکبر پنہاں تھا۔ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تم جیسوں پر احسان کیا، ورنہ تمہاری اس دن کی گستاخی پر ہم اسی وقت تمہیں کہاں پہنچاتے کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا۔ دھمکا رہے ہو؟ دھمکا نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ تم جیسے جاہل لوگ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا جو یوں ان باتوں کو تول دیتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر، ہمیں اکساؤ مت۔ تم جیسے لوگ اپنے آپ کو ملک کہہ کر بہت خوش ہوتے ہو، تم سمجھتے ہو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، نہیں بلکہ ڈرتے ہیں وہ تم لوگوں سے۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ایسے لوگ جن سے لوگ ڈر ڈر کر جیے، میں وہاں رہنا پسند نہیں کرتی، جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ تم جیسے لوگوں کو میں دیکھنا تو دور، ان پر لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرتی۔ زوار ایک دم غصے سے پاگل ہو گیا۔ پریشا کا بازو سختی سے پکڑ کر ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر مارا
وہ زمین پر جا گری۔ زوار چلتا ہوا اس کے سر تک آیا، اس کے سر پر اور اس کے سر کو اوپر کیا۔ اب پتہ چلے گا تمہیں کہ ملک زوار کیا کر سکتا ہے۔ تم پہلی ہو جس نے ہمیں یوں للکارا، اب بتائیں گے ہم تمہیں۔ تم یہاں رہنا نہیں چاہتی، اب یہاں ہی رہو گی، یہیں ہی جیو گی اور یہیں ہی مرو گی بھی تم۔ ہم جیسوں کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتی، لعنت بھیجتی ہو ہم پر۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اب بے فکر رہو، ساری زندگی کی تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم زندگی بھر ہماری صورت دیکھو گی۔ وہ چلا گیا۔ پھپھو میں واپس آ رہی ہوں، اس نے کال کر کے پھپھو کو بتایا۔ پر اچانک پھپھو ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ جی پھپھو، میرا کب سے ارادہ بن رہا تھا واپس آنے کا، اور آنے کا میرا دل نہیں لگ رہا یہاں، اس نے بات بنائی۔ وہ پھپھو کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ پھپھو مطمئن نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ کیا کرتی اس کو یہاں سے چلے جانا ہی بہتر لگا۔ اس کا سوچنا تھا وہ یہاں سے چلی جائے گی تو ملک زوار اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، پر یہ اس کی بھول تھی۔ پیکنگ کر کے وہ بس اسٹاپ پہ جانے کے لیے نکلی۔ جی سائی، وہ لڑکی جا رہی ہے یہاں سے، وہ کسی طرح سے بھی جانے نہ پائے۔ جی سائی، اور سنو، اس لڑکی کو بحفاظت ہمارے فارم ہاؤس پر پہنچا دینا۔ آپ بے فکر رہیں سائی، کام ہو جائے گا۔ اس نے فون رکھا۔ اب بھاگ رہی ہو پریشے؟ اب ایسا ہونا ناممکن ہے، ملک زوار کے پنجے سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ وہ ہنسا۔ یہ ایک سنسان کچی سڑک تھی۔ وہ بیگ ہاتھ میں لیے جا رہی تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور 2 آدمی اور 2 عورتیں اس گاڑی سے نکلے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس کا بیگ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک آدمی نے عورتوں کو اشارہ کیا۔ وہ عورتیں آگے بڑھی، پریشے ایک دم پیچھے ہوئی۔ ان عورتوں نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی گاڑی تک لائی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ان عورت نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی زن سے چل پڑی۔ وہ پورے راستے چیختی چلاتی رہی، پر اسے سننے والا کوئی نہ تھا۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس پر جا کر رکی اور اسے اندر لایا گیا۔ یہ کوئی سنسان علاقہ تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ چھوڑو مجھے خدا کے لیے۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، پر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ بی بی، یہ تو ملک صاحب آ کر بتائیں گے آپ کو، اس وقت آپ آرام کریں۔ ملک صاحب نے سختی سے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ وہ کہہ کر دروازہ لاک کر دیا گیا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دے کر بے بسی سے رونے لگی۔ پورا دن اس نے نہ کھانا کھایا، نہ پانی کا ایک قطرہ منہ میں ڈالا۔ رو رو کر اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ بیوی نے کھانا وغیرہ کھایا؟ زوار نے آتے ہی اس کے بارے میں پوچھا۔ نہیں سائی، کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کیا کہا تھا تم لوگوں کے کہ ان کا خیال رکھنا؟ اتنا سا کام نہیں ہوا تم لوگوں سے؟ وہ ان پر گرجا۔ سائی، ہم نے بہت کوشش کی پر وہ نہیں مانی، ان عورتوں نے کہا۔ کھانا بھجواؤ، میں خود دیکھتا ہوں، کہہ کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ قید تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ پریشا نے سر اٹھایا۔ زاویار کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی اس تک آئی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ زوار کے دل کو کچھ ہوا۔ کیوں قید کیا ہے تم نے مجھے یہاں؟ زوار نے پہلی بار اسے یوں بکھرا ہوا دیکھا تھا۔ نہ تو وہ غصے میں تھی اور نہ ہی آواز میں سختی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں اسے بہادری کی جگہ بے بسی نظر آئی، لیکن پھر اپنی ٹون میں بولا، اتنی جلدی بھول گئی ہو میں نے کیوں قید کیا ہے تمہیں؟ پریشے کو ایک دم سب یاد آیا۔ دیکھو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے۔ وہ رونے لگی۔ اتنے میں ملازمہ کھانا لائی۔ زوار نے اسے کھانا لیا اور پریشے کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ یہ کھانا کھاؤ۔ نہیں۔ دیکھو مجھے نخرے مت دکھاؤ، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ وہ خاموش بیٹھی روتی رہی۔ مجھے آزاد کر دو پلیز، جانے دو۔ وہ پھر سے اس کی منت کرنے لگی۔ پہلے کھانا کھاؤ، پھر آزاد کرو گے مجھے؟ زوار کو اس وقت ایک چھوٹی سی بچی لگی جو کسی ٹافی یا چاکلیٹ کے لیے کھانا کھانے کو تیار ہو جاتی۔ وہ سوچ کر بولا، ہاں، اور اس ایک ہاں پر اس کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جلنے لگے۔ وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی۔ زوار اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ کھانا کھا چکی تھی۔ ویری گڈ، اتنی جلدی ہے تمہیں آزاد ہونے کی، تو آؤ کرتا ہوں تمہیں آزاد۔ باہر چلو۔ پریشا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور اس کے ساتھ آتی لاؤنج میں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ پریشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ یہ ہمارا نکاح ہے آج؟ پریشا کے کانوں میں ایک دم بم پھٹا۔ کیا؟ وہ شاکڈ ہوئی۔ ٹھیک سنا تم نے، نکاح ہے ہمارا آج۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کہا تھا نا کہ زندگی بھر میری صورت دیکھتی ہی رہو گی، ساری زندگی یہاں ہی رہو گی۔ پر آپ نے کہا تھا مجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ ہنسا۔ کر تو رہا ہوں آزاد، تمہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، پر میرے نام سے تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ نہیں، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، میں کسی کی امانت ہوں، میں کسی کی منگیتر ہوں۔
وہ اسے بتانے لگی کیا پتا وہ اسے چھوڑ دے۔ منہ بند کرو اپنا، وہ زور سے چلایا۔ تم کسی کی منگیتر تھی، اب نہیں ہو، آئی سمجھ تم میری ہونے والی بیوی ہو، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، سمجھے تم، کبھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہو۔ پریشا کا دل ایک دم سکڑا۔ سوچ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، کیونکہ رہنا تو تم نے ہر حال میں میرے ساتھ ہی ہے، یہ تم پر منحصر کرتا ہے کہ نکاح میں یا نکاح کے بغیر۔ کہہ کر وہ رکا نہیں اور پریشا پتھر کی ہو گئی۔ وہ کمرے میں جا کر رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی زندگی میں، ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس نے۔ کافی دیر ہو گئی تھی یوں روتے روتے۔ اسے فواد کا خیال آیا، کتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے، وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں، کیا وہ رہ لے گی اس کے بغیر؟ نہیں نہیں، میں یہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں، نہیں۔ دفتن اس کی نظر اپنے بیگ پر پڑے کلچ پر گئی۔ ملازم صبح بیگ رکھ کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کلچ میں سے موبائل نکالا، فواد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی۔ فواد پلیز فون اٹھاؤ۔ وہ کال کرنے میں اتنی مگن تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تک نہ آئی۔ اس کے کان پر لگا فون کسی نے تیزی سے جھپٹا۔ وہ تیزی سے مڑی تو سامنے زوار کو کھڑے پایا۔ اپنے میکے فون کیا جا رہا ہے؟ ہاں، میرا سیل دو واپس۔ وہ اپنے سیل کی طرف جھپٹی۔ زوار نے سیل پیچھے کر لیا۔ نو مائی ڈارلنگ، جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی تب تک تم اپنے میکے فون نہیں کر سکتی۔ نکاح کے بعد ہم دونوں مل کر فون پر سرپرائز دیں گے انہیں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ پریشے کا دل راکھ ہوا۔ میں مر کے بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ پھنکاری۔ لیکن میں تو مر کے بھی تم سے ہی شادی کروں گا۔ وہ کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کا سیل بجنے لگا۔ پریشا نے پھر سیل لینے کی کوشش کی۔ ضرور، فواد نے اسے کال بیک کی تھی۔ زوار نے اسکرین پر دیکھا، فواد کالنگ جگمگا رہا تھا۔ زوار کو ایک دم غصہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے خود کو پرسکون کیا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو پری، پری کیا ہوا، کہاں ہو تم تو کل آنے والی تھی نا، میں ویٹ کر رہا تھا تمہارا۔ اوہو صالح صاحب، پیار سے آپ اپنی بہن کو پری کہتے ہیں؟ نائس نیم، سوٹ بھی کرتا ہے ان پر۔ وہ پریشا کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، کون ہو تم اور پری کہاں ہیں؟ اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو صالح صاحب، آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے ہمارے پاس۔ پریشا ایک دم بولنے لگی۔ زوار نے اسے آنکھیں دکھائی اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پریشا ایک دم ڈر گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پری کو اپنا کہنے کی؟ بہن نہیں، وہ منگیتر ہے میری۔ فواد کو غصہ آیا۔ ہمت؟ ہاں ہاں ہاں، وہ کہہ کر لگا کر ہنسنے لگا۔ ہمت کی بات تو نہ ہی کرو تو اچھا ہے، ہماری ہمت تو تمہاری بہن دیکھ ہی چکی ہے۔ وہ بار بار بہن کا ورڈ یوز کر رہا تھا۔ فواد وہاں غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ منہ توڑ دوں گا تمہارا اگر تم نے یہ لفظ دوبارہ کہا۔ پری کہاں پر ہے، فون دو اسے۔ فواد کا اتنا کہنا تھا کہ زوار اتنے زور سے دھاڑا کہ خود پریشا بھی ڈر گئی۔ زبان سنبھال کے بات کرو ہم سے، تم ملک زوار ہیں ہم۔ تم منہ توڑو گے ہمارا، اس سے پہلے ٹانگیں توڑ دیں گے ہم تمہاری، اور تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے ہم۔ دوسری بات، یہ تمہاری پری نہیں بلکہ ہماری ہونے والی بیوی ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، اسے بہن بناؤ یا بھابھی۔ اور ہاں، آئندہ یہاں اگر دوبارہ غلطی سے بھی فون کیا تو ہم اپنی بات پر پورا اتر جائیں گے، اور اپنی بات سے پھرنا ہم نے سیکھا نہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ ہماری ہونے والی بیگم صاحبہ بخوشی دیکھ چکی ہیں۔ آخری جملہ اس نے پریشا کی طرف دیکھ کر کہا، جو پھر سے رونے لگی تھی۔ اس نے سیل آف کیا اور اپنی جیب میں ڈالا اور چلتا ہوا اس تک آیا۔ میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ پریشا کا وہ آخری دیا بھی بجھ گیا۔ میں تیار ہوں۔ اس کے سامنے ایسا کہتے ہوئے وہ 100 بار مری تھی۔ ویری گڈ، کافی عقل مند ہو، چلو۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ پریشا نے مرے مرے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیا۔ اسے فواد یاد آیا اور 2 آنسو ٹوٹ کر نکاح نامے پر گرے۔ آج سے فواد اس کا ماضی بن چکا تھا۔ کتنی ناپسندیدہ تبدیلی آئی تھی زندگی میں، جسے پسند کرتی تھی وہ ملا نہیں، اور جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا وہ اس کا حال اور مستقبل بن گیا تھا۔ زوار نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا، نو مائی ڈیئر وائف، آج تو خوشی کا دن ہے اور یوں رو کے برباد نہ کرو۔ ویسے آج کے خوشی کے دن کا سارا کریڈٹ میں تمہیں دیتا ہوں۔ پریشا نے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ کیونکہ تمہاری بدولت مجھے میری بیوی ملی ہے۔ پریشا نے منہ موڑ لیا۔ وہ مسکرا دیا۔ پریشا وہاں سے اٹھی، جس کمرے میں اسے ٹھہرایا گیا تھا اس کی طرف چل دی اور کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 1-1.5 گھنٹے بعد زوار کمرے میں آیا اور اسے روتا ہوا دیکھا تو بولا، کیوں منحوسیت ڈالی ہے اس وقت؟ میں نے ڈالی ہے منحوسیت، یا تم نے میری زندگی میں ڈال دی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، یہ منحوسیت تم نے خود اپنے لیے چنی ہے بیوی، اب رونا کس بات کا؟
ہاں غلطی تھی میری، غلطی تھی، اب سکون میری قسمت ہی خراب ہے، زوال مسکرایا۔ ہاں سکون تو بہت مل رہا ہے تمہیں یوں بے بس دیکھ کر، اور دوسری بات ہے کہ قسمت تو خیر بہت اچھی ہے تمہاری، ملک سوار کی بیوی بننے کا شرف ملا ہے تمہیں، وہ تفخر سے بولا تو پریشا تلخی سے ہنسی۔ تمہاری بیوی بننے سے اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتی، زوال ہنسا۔ بڑی جلدی خیال آیا تمہیں، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، پریشا نے منہ موڑ لیا۔ بڑا غرور ہے اپنی طاقت پر تمہیں۔ ہاں بہت، وہ اس کے لہجے کی تلخی انجوائے کر رہا تھا، یہ اسے بہت دلچسپ لڑکی لگی تھی جس کے ساتھ زندگی اچھی گزرتی۔ یہ غرور اور تکبر تمہیں لے ڈوبے گا دیکھنا، وہ جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا زور سے ہنسا۔ اچھا تو تم ولی بھی ہو، واو، پر سوچ لو میں ڈوبا تو تمہیں بھی لے کر ہی ڈوبوں گا، کل کو ہماری محبت کی داستان بھی لوگ یاد کیا کریں گے۔ محبت جانتے بھی ہو تم کسے کہتے ہیں؟ محبت زور زبردستی نہیں کی جاتی محبت میں، تم تو بڑی ہی خوش فہم ہو، میں نے تم سے صرف محبت کی داستان کہا ہے، تم نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ میں تم سے محبت کروں گا؟ پریشا دل و جان سے تپی۔ او ہیلو مسٹر، مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری محبت سے، میں ویسے بھی فواد سے۔ بس، وہ زور سے چلایا اور چلتا ہوا اس تک آیا۔ آئندہ یہ نام تمہاری زبان پر نہ آئے ورنہ۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ پریشا ڈری، زوال نے کمبل اٹھایا اور جا کر صوفے پر رکھ دیا۔ جاؤ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ پریشا نے دل ہی دل میں کمبل الگ ہونے پر شکر ادا کیا اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی اور فواد اور پھپھو کے بارے میں سوچنے لگی۔ زوال سے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ اتنا اچھا تھا نہیں کہ نکاح کر کے الگ جگہ دے سونے کے۔ وہ بیٹھ کر آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ زوال اس کی حرکات و سکنات کا بخوبی دیکھ رہا تھا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں کرتا میں، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں زندگی میں۔ وہ ورد کر کے لیٹ گئی۔ معلوم ہو گیا مجھے آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ ویری گڈ، بیویوں کو ہر بات پتہ ہونی چاہیے، اور ہاں تم مجھے آپ ہی کہہ کر بات کیا کرو، تمہارے منہ سے اچھا لگتا ہے، یہ تم تڑاک آئندہ نہ کرنا، سمجھی؟ وہ واپس لیٹ گیا۔ پریشا منہ بنا کر بولی، آیا بڑا آپ جناب کروانے والا۔ فواد ایک دم گھبرایا اور عزیر کو کال کر کے اسے ساری بات بتائی۔ یار جس طرح وہ بات کر رہا تھا اسے لگتا ہے جیسے بہت بڑی اور بارعب پارٹی ہے، پریشا جیسی لڑکی بھی بے بس تھی اس کے سامنے، تو میں کیا کروں گا؟ تو پنگا ہی نہ لے تو اچھا ہے۔ ویسے اس کی پھپھو سے بات کر کے دیکھ وہ کیا کہتی ہے۔ دفع کرو، مجھے کیا، میں کیوں اپنی جان مشکل میں پھنساؤں، اس جیسی لڑکیاں بہت ہیں۔ یہ ہوئی نا بات میرے یار، ویسے پریشا نے پیسے بھیجے؟ ہاں 3 دن پہلے بھیج دیے تھے۔ تو اکیلے ہی موجیں اڑا رہا ہے، چلتے ہیں کہیں۔ ہاں کیوں نہیں، فواد فوراً تیار ہوا۔ اگلے دن زوال اس پر زور زور سے چیخ رہا تھا، اس نے آنکھیں کھول لی۔ اٹھ بھی جاؤ، گھوڑے بیچ کر سوئی ہو کیا؟ پریشا اٹھ کر بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اٹھو ناشتہ بناؤ۔ واٹ؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تم مجھ سے ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہو کہ میں تمہیں ناشتہ بنا کر دوں؟ کیا ہوا ہے؟ جسٹ نکاح ہوا ہے ہمارا، اور اس ناطے تم بیوی ہو میری، حق بنتا ہے ہمارا تم پر، اور تمہارا فرض ہے کہ تم ہمارا دھیان رکھو۔ دھیان مائی فٹ، میرا بس چلے تو گلا دبا دوں تمہارا۔ ہاں، وہ بے ساختہ ہنسا۔ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، میں ہوئی ہوں نا؟ تم دباؤ گی ہمارا گلا؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ کوشش بھی کر لو، ناکام ہی رہو گی تم۔ یہ فالتو کی بحث چھوڑو اور ناشتہ بناؤ ہمارے لیے، ہمیں زبان دراز عورتیں ذرا پسند نہیں۔ وہ کچھ کہتی کہ وہ بولا اور بات ختم کر کے چلتا بنا، پیچھے وہ دیر تک کڑھتی رہی، پھر فریش ہو کے ناشتہ بنانے چل دی۔ کچن میں داخل ہوئی اور بریڈ نکالی، سوچا 7 انڈے فرائی کر لے، اور چولہے کی طرف گئی، اتنے میں زوال کچن میں آیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ زہر، وہ جل کر بولی۔ کوئی بات نہیں، کھا لوں گا اگر تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ وہ شوق ہوا، پریشا کو یہ کوئی اور ہی سوال لگا۔ پریشا نے کافی دیر تک جواب نہ دیا تو وہ پھر بولا، یہ کیا خالی انڈے ہی کھلاؤ گی؟ بریڈ ہے، میں تو یہ ہی کھاتی ہوں۔ وہ بولی تو زوال بولا، کیا میں بریڈ نہیں کھاتا، مجھے پراٹھا بنا کر دو، تم ہی کھاؤ یہ، زوال نے فرمائش کی۔ واٹ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں پراٹھا بناؤں، وہ بھی تمہارے لیے؟ تو شوہر ہوں تمہارا، یہ لفظ میرے سامنے بار بار یوز مت کرو، پریشا نے ٹوکا۔ کیوں، شرم آتی ہے کیا تمہیں؟ وہ اس کے پاس آ کے بولا۔ ہاں آتی ہے شرم، تمہیں اپنا شوہر کہتے ہوئے، اور شرم آئے گی مجھے تمہیں اپنا شوہر بتاتے ہوئے۔ وہ پیچھے ہٹی اور غصے سے بولی۔ وہ اسے کچھ دیر گھورتا رہا۔
ہم تم سے آرام سے بات کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم سے یوں بدتمیزی سے بات کرو۔ ہم سے تم ابھی واقف نہیں ہو ہم کیا ہیں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ پریشا نے 3 دن پہلے آنے کا کہا تھا اور اب تک نہیں آئی۔ پھپھو نے کتنی ہی بار کال کی لیکن جواب نہ دار۔ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا۔ یا اللہ میری بچی ٹھیک ہو، خیریت سے ہو میرے مالک۔ وہ بار بار یہی دعا کر رہی تھی۔ پولیس کو اس لیے اس معاملے میں انوالو نہ کیا کہ ایک لڑکی کا معاملہ ہے، اور دوسرا یہ بھی خیال آ رہا تھا کیا پتہ کوئی ضروری کام کی وجہ سے نہ آ پائی ہو۔ ان کا دل کسی طور مطمئن نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے فواد کو کال کی۔ جی بولیں۔ وہ عزیر کے ساتھ آیا تھا گھومنے۔ پھپھو کا نمبر دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ فواد کہاں ہے وہ تمہاری بات ہوئی پریشا سے؟ مجھے کیا پتا کہاں ہے وہ، اور رہی بات اس سے بات کرنے کی تو ہاں ہوئی تھی، شادی کر چکی ہے وہ کسی کے ساتھ اور بہت خوش ہے۔ کیا؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اپنی لاڈلی سے پوچھیں۔ پر آئندہ مجھے کال کر کے تنگ نہیں کریے گا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اسے لے کر فارم ہاؤس سے نکلا اور وہ دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ گاؤں قریب ہی تھا کہ وہ بولا، میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ تمہاری کڈنیپنگ کا کسی کو نہیں پتا، اس لیے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اور دوسری بات میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں۔ پریشا ایک دم چونکی۔ اتنا خوش مت ہو، نکاح سے آزادی نہیں دے رہا تمہیں، یہ آزادی ہے کہ تم آرام سے اپنا کلینک چلاؤ، جو کرنا ہے کرو، پر اس گاؤں سے نہیں جاؤ گی۔ کیوں؟ زیادہ سوال مت کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اپنے کانوں کے بیچ میں رکھو اور اب چپ کر کے بیٹھو۔ لو جی، یعنی بات ختم؟ وہ چڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے اس کے تپے تپے سے رخ کو دیکھا، سفید رنگ جس میں گلابیاں گھلی ہوئی تھی۔ جب وہ کڈنیپ ہوئی تھی تب سے اس نے وہی بلیک سوٹ سے وطن کیا ہوا تھا، بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس حلیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پریشا نے اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو جل کر بولی، اگر میرا جائزہ ہو گیا ہو تو کہیں اور بھی دیکھ لیں۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ زوار نے اسے اس کے گھر چھوڑا۔ اس نے جاتے ہی پھپھو کو کال کی۔ ہیلو پھپھو، کہاں تھی میری بچی؟ تجھے پتا ہے میں کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہوں میں؟ وہ فواد کہتا ہے تم نے شادی کر لی۔ پریشا کو یاد کر کے پھر سے رونا آنے لگا۔ ہاں نہیں پھپھو، یہ کس نے کہا آپ کو؟ فواد نے؟ اس نے مذاق میں کہا ہوگا، اب پریشان نہ ہو۔ نہیں، وہ ایسا مذاق کیوں کرے گا؟ بتا مجھے۔ میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گی پھپھو؟ وہ چاہ کر بھی انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی، صرف ان کی پریشانی کے ڈر سے، اور دوسرا یہ کہ انہیں ہارٹ پرابلم تھی۔ میں بزی تھی یہاں، کچھ ایمرجنسی ہو گئی تبھی آپ کو نہ بتا سکی۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ پھپھو تھوڑا مطمئن ہوئی۔ اچھا تو پھر کب آ رہی ہو؟ ابھی تو نہیں آ سکتی پھپھو، کوشش کرتی ہوں جلد آنے کی۔ پھر کچھ اور باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ زوار حویلی آیا اور فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر آیا تو دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ۔ سائیں، بڑے سائیں آپ کو بلا رہے ہیں، ملازم نے پیغام دیا۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ملازم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملک وجاہت کے پاس بیٹھا تھا۔ کہاں گم رہتے ہو زوار پتر؟ بڑے دن ہوئے نظر نہیں آئے ہمیں، تم کل بھی غائب تھے۔ خیر تو ہے نا پتر؟ کہیں پر دادوں کی عادت تو نہ اپنا لی کہیں؟ نہیں بابا صاحب، بس تھوڑا مصروف تھا۔ ہم یہ مصروفیت جان سکتے ہیں ہم؟ بابا شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ شک وہ بھی تم پر؟ غرور ہو تم ہمارا، ہمیں فخر ہے اپنے بیٹے پر۔ شکریہ بابا سائیں۔ زوار نے جان بوجھ کر انہیں نہ بتایا۔ زوار کا ارادہ صرف اس لڑکی کی اکڑ توڑنا تھا، اور جب وہ اس کی اکڑ کو توڑ دیتا تو اسے طلاق دے دیتا۔ پر کیا ہوا تھا، اس لڑکی کے آگے اس کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی تھی، اور اس اکڑو اور مغرور ملک زوار کی جگہ ایک شوخ ملک زوار آ جاتا۔ اس کے نکاح کو صرف 1 دن ہوا تھا، اور اس لڑکی کا جادو لگتا تھا اب بہت جلد سر چڑھ کر بولے گا۔ زوار، ہم چاہتے ہیں کہ تم خاقان شاہ سے ہماری زمین جلد از جلد آزاد کروا لو، وہ ڈھیٹ بن کے ہماری زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں بابا صاحب، میں ہوں نا، دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں دیتا واپس۔ اگر سیدھی طرح مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شاباش بیٹے، ہمیں تم سے اسی جواب کی امید تھی۔ وہ خوش ہوئے۔ اب جاؤ آرام کرو تم۔ اس نے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وجاہت جانتے تھے وہ کیا کر کے آیا۔ انہیں پتا تھا کہ اس نے ایک لڑکی اٹھوائی ہے، لیکن نکاح کسی کے بھی علم میں ابھی تک نہ ہوا تھا۔ ملک زوار اس سے روز بہانے سے ملنے جانے لگا۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو زوار کی کال آ گئی۔ اس نے کال کٹ کر دی اور پھر کال کرنے لگا۔ اس نے نمبر بزی کر دیا، وہ بھی ڈھیٹ تھا، کال کیے ہی جا رہا تھا۔ جھنجھلا کر پریشا نے کال ریسیو کی۔
کس سے اتنی دیر سے باتوں میں مصروف تھی؟ وہ غصے سے بولا۔ ہمیں آج تک کسی نے انتظار نہیں کروایا اور تمہاری اتنی ہمت، ہم تمہیں بے جا رعایت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ۔ میں جس سے بھی بات کروں تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے، اور رہی بات انتظار کی تو کرتے رہو، میں تم جیسوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ رعایت دی کب تم نے مجھے؟ ہاں، تم نے تو مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بدتمیزی میں جان بوجھ کر نہیں کرتی، تمہارے افعال اکساتے ہیں مجھے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں زیادہ بولنے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں۔ وہ غصے سے غرایا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے کیا لینا دینا تمہاری پسند ناپسند ہے؟ میرے لیے صرف اس کی پسند معنی رکھتی ہے جس سے مجھے محبت ہے، اور مجھے تو صرف فواد سے۔ بس، وہ زور سے چلایا۔ پریشا ایک دم ڈر گئی۔ آئندہ تمہاری زبان سے یہ نام دوبارہ نہ سنوں میں، سمجھی؟ اور لگتا ہے شاید اپنی پچھلی باتیں بھول گئی ہو، جو ہمیں یوں کہہ رہی ہو کہ ہم جیسے کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ ذرا اپنی ماضی میں بولی گئی باتوں کو یاد کرو اور پھر کرنا کہ ملک زوار اپنی بات کیسے پوری کرتا ہے۔ اور اب تو ویسے بھی تم منہ لگنے کی بات کہہ گئی ہو۔ پریشا کو یاد کر کے ایک دم جھرجھری آ گئی۔ اس کی آخری بات سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ خاموشی سنے گئی۔ اور ایک اور بات، تمہاری پسند اب ہماری پسند ہے، لہٰذا ہماری پسند بھی تمہاری پسند ہو تو بہتر ہے۔ صحیح معنوں میں تمہیں بیوی اسی دن بنا لیتا، پر اس وقت دل تمہاری طرف سے اس طرح مائل نہیں ہوا تھا جیسے اب ہوا ہے۔ جتنا ٹائم لینا چاہتی ہو لے لو، لیکن آنا تم نے میرے پاس ہی ہے۔ پہلی بات اس نے غصے میں اور دوسری مسکرا کر کہی۔ مجھے ایسے آدمی نہیں پسند جن سے لوگ ڈرے، جو دوسرے لوگوں کو پاؤں کی جوتی سمجھے اور خود کو خدا۔ تو تم بتاؤ نا پریشا، تمہیں کیا پسند ہے؟ میں ویسا ہی ہو جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ اس کی ٹون ایک دم بدلی۔ یقین؟ وہ بھی تمہارا؟ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس آدمی کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی، کبھی یہ وہی گھمنڈی زوار لگتا اور کبھی محبت کرنے والا شوخ سا زوار۔ اگلے ہفتے ملک وجاہت چیختے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے۔ زوار، زوار کہاں ہو؟ ہماری ناک کٹواؤ گے تم ایک معمولی لڑکی کی خاطر؟ وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ جی، اس نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں اگر لڑکیوں کی طلب تھی تو کوئی بھی رکھ لیتے اپنے شوق کے لیے، اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب کی جس لڑکی پر دل آئے اسے نکاح کرتے جاؤ۔ بابا صحیح، وہ اب عزت ہے اس حویلی کی، پر پتر وہ ہماری برابری کی نہیں، اماں نے کہا۔ اب برابر کی ہو گئی ہے اماں۔ سمجھا دو اپنے بیٹے کو کہ کچھ دن چاہے تو اسے رکھ لے جب تک اس کا دل نہ بھرے، اور اس کے بعد اسے اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ آپ یہ کیسے بھول گئے کہ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، ضد میں آپ سے 4 ہاتھ آگے بھی۔ زوار، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پر اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ ہم اس لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے زوار، اگر تم نے اس سے رشتہ نبھانے کی کوشش کی تو پھر پہلے اپنے بیٹے کو ختم کریے گا بابا صحیح۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ خاقان شاہ سے زمین کے معاملے پر ان دونوں کی بہت زبردست لڑائی ہوئی تھی، اور ایک گولی ملک زوار کے ہاتھ کو چھو کر گزری۔ اسے فوراً طبی امداد کے لیے پریشا کے کلینک پر لایا گیا۔ پریشا ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ ملک وجاہت بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ اتنا خون بہنے کے باوجود بھی زوار ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے ماننا پڑا کہ زوار واقعی طاقتور ہے۔ پریشا کو دیکھ کر زوار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ پریشا نظر انداز کر کے اس کا زخم چیک کرنے لگی۔ اس کا زخم کافی گہرا ہے، ان کا زخم کافی گہرا ہے، آپ پلیز انہیں شہر لے جائیں۔ سنو ڈاکٹرنی، میرا بیٹا تکلیف میں اور تم کہہ رہی ہو کہ اسے ایسی تکلیف میں شہر لے جاؤں؟ تم ہی علاج کرو اس کا، ملک وجاہت بولے۔ پر تم نے سنا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سخت ہوئے تو زوار نے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ پریشا کی کوششوں کی وجہ سے خون بہنا رک گیا۔ اس نے زوار کو پین کلر دی اور کچھ دوائیاں لکھ کر اسے دی۔ اگلے دن وہ حویلی آئی۔ ملک عمار اسے زوار کے کمرے میں لے کر گیا۔ اسے دیکھ کر زوار کا چہرہ کھل گیا۔ زہر نصیب، آج تو خود ہماری بیگم چل کر آئی ہے۔ وہ کچھ نہ بولی اور زخموں کا معائنہ کر کے جانے لگی۔ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ڈونٹ ٹچ می، اوکے؟ وہ غصے سے بولی اور اٹھنے لگی۔ زوار نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، سمجھ آئی؟ پر میرے پاس تو میری بیوی بیٹھی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ پھر اٹھی۔ ناشتہ آج میرے ساتھ کرو، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ بات سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ وہ چلا کر بولی تو زوار نے کھینچ کر اسے قریب کیا۔ آپ کا زخم تازہ ہے، آپ آرام کریں۔ وہ بوکھلائی۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں جو تکلیفیں برداشت نہ کر سکوں۔ تمہیں یہ جتانا اب ضروری ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور طاقتور بھی۔ تم میرے گھر میں میرے کمرے میں میرے سامنے کھڑی یوں بے عزت کر رہی ہو، اس کی سزا جانتی ہو تم؟
زوار پلیز چھوڑیں. اچھا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں ناشتہ ساتھ. وہ فوراً مان گئی. زوار کے زخم اب تقریباً بھر چکے تھے. وہ تیزی سے صحت یابی کی طرف لوٹ رہا تھا. ایک دن ملک وجاہت اس کے کمرے میں آئے. بابا صاحب آپ آئیے. زوار اٹھ کر بیٹھا. تو کیا سوچا تم نے اس لڑکی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. زوار اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں جتنے عشق معشوقے چلیں لیکن شادی ہم صرف خاندان کی لڑکی سے ہی کرتے ہیں. وہ بھی اب اس خاندان کا حصہ ہے بابا صاحب. ملک وجاہت طیش میں آ گئے. زوار اب تم حد سے بڑھ رہے ہو. تم یہ نہ بھولو کہ ہم باپ ہیں تمہارے. ایک لڑکی نہیں ہو گئی جان کا عذاب ہوگی ہمارے لیے. اس عذاب کو اب ہمیں ہی دیکھنا ہوگا. خبردار بابا صاحب اگر اسے کچھ ہوا نا تو دنیا کو آگ لگا دوں گا میں. کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا. ملک وجاہت کا غصہ کسی طور ختم نہ ہو رہا تھا. ایک معمولی لڑکی کے لیے ان کا لاڈلا بیٹا پاگل ہو رہا تھا. زوار اب ایسا نہیں رہا تھا جیسے وہ پہلے تھا. اب وہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ چکا تھا. جو گھمنڈ اس میں پایا جاتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا. آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا. وہ یہی سمجھتی تھی کہ ابھی بھی اسے فواد سے محبت ہے. وہ حیران ہوتی تھی اس نے نکاح کے بعد سے اب تک اسے کال تک نہیں کی تھی. نہ ہی فواد نے پوچھا تھا. کچھ لوگوں کو محبت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وہ ان کے پاس ہوتی ہے اور جب محبت ان سے دور ہو جائے تو وقت انہیں بتاتا ہے کہ محبت تو ان کے کہیں آس پاس تھی بس وہ ہی سمجھ نہ سکے. ایک دن اس نے اس گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا. پھپھو کو کال کر کے اس نے یہ کہہ دیا کہ اس نے اسلام آباد کے ایک ہاسٹل میں اپلائی کیا ہے اور اس کی جاب وہیں ہو گئی ہے. تو بیٹا آ تو جا. کتنے مہینے سے ان آنکھوں نے تمہیں نہیں دیکھا. جی پھپھو میں مل کے ہی جاؤں گی آپ سے. پھر ایک دو باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا. زوار کے بدلے رویے کو عمار نے بھی نوٹ کیا تھا. عمار زوار کے کمرے میں آیا. کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے؟ زوار نے اسے پوچھا. ورنہ اس کا سخت رویے کی وجہ سے سب اس کے کمرے میں کم ہی آتے تھے. ویسے ہی ادا. وہ الجھا ہوا لگا. کیا ہوا؟ یہاں آ کر بیٹھو. وہ آگے آ کر بیڈ پر بیٹھا. ادا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ زوار نے سر ہلایا. ادا آپ کا اتنا بدلا ہوا رویہ. میرا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ اس نے بات ادھوری چھوڑی تو وہ مسکرایا. عمار جو یہ سوچ رہا تھا وہ غصہ ہوگا مسکراتا دیکھ کر حیران رہ گیا. وہ زوار جو خاص موقعوں پر بھی کم ہی مسکراتا تھا آج بنا بات کی مسکرا رہا تھا. عمار کو وہ وقت یاد آیا جب کچھ ماہ پہلے اس نے زوار کے پرسنلز اس سے غلطی سے پوچھ لیے تھے. تب بھی تو زوار نے اطمینان سے سب سنا تھا اور بعد میں اس کی جو حالت کی تھی سوچ کے ہی وہ ڈر جاتا تھا. پر آج زوار بولا. محبت سب کچھ کروا دیتی ہے عمار. محبت؟ پر ادا کس سے؟ وہ ڈاکٹر ہے نا پریشے اس سے. اس کا نام لیتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. عمار تیری بھابھی ہے نا اسے گھمنڈ نہیں پسند تو چھوڑ دیا. اسے لوگوں پر جبر کرنا نہیں پسند تو اب کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اور مجھے یقین ہے کہ اپنی محبت سے اسے میں جیت لوں گا. ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. عمار کو وہ ڈاکٹر یاد آئی. کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ بھی زوار سے محبت کرتی ہوگی. تبھی وہ بولا. ادا آپ کو یقین ہے یا الہام؟ ابھی تک تو الہام ہے. ویسے بھی محبت میں جب تک الہام نہ ہو تو فٹے منہ محبت کا. وہ ایسے بولا تو عمار ہنسا. بیسٹ آف دی لک کہہ کر وہ اٹھا اور چلا گیا. زوار دیر تک پریشے کو یاد کر کے مسکراتا رہا. آج زوار کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا اور یہی صحیح موقع تھا یہاں سے جانے کا. وہ گھر سے نکلی, بس اسٹاپ پر پہنچی اور اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے دور جانا چاہتی تھی. جب بس چلی تو اس نے موبائل کی سم توڑ دی اور وہ موبائل گاڑی سے باہر پھینکا. وہ اس گاؤں کی کوئی یاد اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتی تھی اور زوار سے تو اب وہ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی. گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل رہی تھی. اس کا دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہوا جا رہا تھا, جیسے کہ وہ غلط کر رہی ہے, جیسے اپنا دل وہ یہیں کہیں چھوڑ کے جا رہی ہے. 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہے. ایک لمبے سفر کے بعد وہ لاہور پہنچ گئی. گھر پہنچ کر پھپھو سے ملی. رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی کہ پھپھو نے پوچھا. پریشے کل کب تک جاؤ گی اسلام آباد؟ میں تو کہتی ہوں 2-3 دن رک جاؤ پھر چلے جانا. نہیں پھپھو مجھے جوائننگ دینی ہے کل. ہر حال میں یہاں نہیں رک سکتی. وہ جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی. اسے پتا تھا اگر وہ یہاں رکی تو زواری سے جلد ہی ڈھونڈ لے گا. پھپھو آپ بھی چلیں نا میرے ساتھ. وہ انہیں بھی لے جانا چاہتی تھی. ارے میں کیسے جا سکتی ہوں پورا گھر چھوڑ کے؟ کوئی بات نہیں سب ہو جائے گا, بس آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں. وہ بس ضد تھی. پر بیٹا سب ہو جائے گا پھپھو. آپ کو گھر کی ٹینشن ہے نا تو کوئی بات نہیں سب ہو جانا ہے. پلیز آپ میرے ساتھ چلیں. میں بہت مس کرتی ہوں آپ کو. بہت بولنے پر بھی جب وہ نہ مانی تو پھپھو نے جانے کی حامی بھر لی. پھپھو کو منانے کے بعد وہ کمرے میں آئی.
اوف، اس جاہل کا فون بھی آتا ہی ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے، روز فون کرتا ہے سر کھانے کے لیے۔ وہ کیا کر آئی تھی؟ وہ یکسر فراموش کی بیٹھی تھی بہت دیر تک۔ جب کوئی کال نہ آئی تو وہ چونکی، سیل دیکھنے اٹھی۔ میرا سیل! اوہ! سیل ڈھونڈنے لگی تو اسے ایک دم یاد آیا، وہ تو اس گاؤں کو چھوڑ آئی تھی۔ یاد آتے ہی دل ایک دم سے خالی ہونے لگا، اداسی رگوں پے میں اترنے لگی۔ وہ شخص اسے اپنا عادی کر گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور سوچا فواد کو کال کرے، پر اسے تب اور حیرانی ہوئی جب اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ فواد سے بات کرے۔ اس نے اپنی حالت کو اگنور کیا اور فواد کو کال کی تو وہ دو تین بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، فواد بولا۔ اس کی آواز پہ آج پہلی بار تھا کہ جب اس کا دل نہ دھڑکا۔ ہیلو فواد۔ کون؟ میں پریشے۔ کون پریشے؟ فواد، میں ہوں پریشے، بھول گئے کیا؟ پریشے کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ کون ہے فواد؟ ایک نسوانی آواز آئی۔ رانگ نمبر ہے جان، فواد نے کہا اور فون رکھ دیا۔ پریشے فون کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ زوار دوسرے دن حویلی لوٹا، فریش ہو کر سوچا آج پریشے سے ملنے جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا اور دروازے پر تالا لگا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے سوچا کلینک پر ہوگی، وہاں گیا تو وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی پر یہ سب کیا ہے؟ پھر دماغ نے یک دم جھٹکا کھایا۔ ہم اس لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے۔ ملک وجاہت کے بولے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ اس کا منہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا۔ ملک وجاہت، کہاں ہو؟ میرے سامنے آؤ، وہ چیخ چلا رہا تھا۔ کیا ہوا پتر، کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ بھلا باپ کا نام کوئی یوں لیتا ہے؟ اماں پریشانی سے بولی۔ آپ ہٹ جائیں اماں، یہ ملک وجاہت اور ملک زوار کے بیچ کا معاملہ ہے۔ وہ آگے بڑھا، اتنے میں ملک وجاہت اس کے سامنے آئے۔ کیوں چلا رہے ہو؟ باپ ہیں ہم۔ تمہارے کس لہجے میں بات کر رہے ہو ہم سے تم؟ باپ ایسا کرتے ہیں؟ ارے آپ کو باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے؟ ملک وجاہت نے ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر مارا۔ تمیز سے بات کرو ہم سے ملک زوار، ہمارے بیجا لاڈ پیار نے تمہیں یوں خود سر کر دیا ہے کہ تم اب اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے لگے ہو؟ اماں جان ایک دم منہ پر ہاتھ رکھا اور زوار کا بازو پکڑا۔ اتنا سب کچھ کر کے بھی آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ سے بدتمیزی سے بات کروں؟ وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ کہاں ہے پریشے؟ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ پریشے؟ وہ ڈاکٹر نہیں؟ ہاں وہی، بتائیں۔ ہمیں نہیں پتہ زوار، اس لڑکی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، سب سے زیادہ آپ خلاف تھے، سچ بتائے ورنہ کیا؟ ملک وجاہت بولے۔ زوار نے جیب سے گن نکالی اور کنپٹی پر رکھی۔ زوار میرے بچے، اماں ایک دم چیخی۔ زوار یہ کیا پاگل پن ہے؟ ملک وجاہت چلائے۔ آپ بتاتے ہیں یا نہیں؟ زوار ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو پھر کہاں ہے وہ چلایا۔ زوار خدا را یہ نیچے کرو۔ اماں رو رہی تھی پر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ زوار ہم ملک وجاہت ہیں، جو کام کرتے ہیں دن دہاڑے کرتے ہیں، یہ چھپ کے نہیں۔ کھائے میرے سر کی قسم اور بتائیں سچ۔ زوار نے ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ ملک زوار، باپ پر اعتماد نہیں؟ کھاتے ہیں ہم تمہارے سر کی قسم، خوش ہو جاؤ، ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہیں۔ زوار ایک دم خاموش ہوا۔ ملک وجاہت نے گن اس کے ہاتھ سے چھینی۔ وہ خاموش رہا، چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں پیچھے روتی رہی، اس نے نہ سنا۔ اس کے اندر آج پہلی بار کچھ چھین سے ٹوٹا تھا۔ شاید وہ خود مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ آ کر بیڈ پر بیٹھا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ کیا سچ میں غلط تھا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی پسند اپناؤں گا تو کیا پتہ اس کو مجھ سے محبت ہو جائے گی؟ کیا فواد کی محبت اتنی زور آور تھی کہ وہ اسے اپنا شوہر نظر نہ آیا؟ بھلے یہ رشتہ مجبوری سے جوڑا تھا اس نے، پر رشتہ تو تھا نا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا۔ ملک زوار کمزور نہیں، وہ بدلہ ضرور لے گا پر کمزور نہیں ہو۔ اب وہ طاقتور ہے اور اپنی عزت اپنی بیوی کسی اور کے پاس کیسے آسانی سے بھیج سکتا ہے؟ نہیں پریشے، تم واپس آؤ گی اور اب کی بار اس گھر میں آؤ گی اور یہیں رہو گی ہمیشہ، لیکن تمہیں وہ زوار نہیں ملے گا۔ ہاں میں ویسا رہوں گا جیسے لوگ تمہیں پسند ہے، کیونکہ محبت کے آگے میں بے بس ہوں، یہاں تک کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ پریشے، تم نے مجھے بہت تکلیف دی پریشے، توڑ دیا مجھے۔ تم وہ پہلی اور آخری عورت ہو جسے میرے دل نے چاہا، اور وہ تم پہلی اور آخری عورت ہو جس نے مجھے بے دردی سے توڑا ہے۔ اور میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، ضرور ڈھونڈ لوں گا، پاتال میں بھی، تب بھی تمہیں ڈھونڈ کر لے آؤں گا پری۔ وہ رات گئے تک اس سے مخاطب رہا، پھر کھڑا ہوا۔ اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ آج کے آج پتہ کرو ڈاکٹر پریشے گاؤں سے کہاں گئی ہے؟ جی صحیح، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ پریشے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، بار بار آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ کیا وہ لڑکی اتنی با اثر تھی جو اس جیسے شخص کو رلا گئی جو بچپن سے اب تک بس رلاتا آیا تھا؟
اور آج ایک معمولی سی عورت اسے رلا گئی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا کہ اس کے فون کی بیل بجی۔ نمبر دیکھ کر وہ بولا، ہاں بولو۔ سائیں، وہ ڈاکٹر نیجی لاہور چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لاہور جانے کی تیاری کرو اور پتہ کرو وہاں کس کے پاس ہے۔ جی سائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اس وقت فواد کی بے رخی نہیں بلکہ زوار کی یاد ستا رہی تھی۔ اف، لگتا ہے میں نے اسے کچھ زیادہ ہی ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اسے پھر وہ یاد آنے لگا جب وہ اسے فون کیا کرتا تھا اور وہ غصہ ہوتی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سر ہاتھوں میں دے دیا۔ صحیح کہتا تھا وہ، عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ وہ بھی تو اس کی ایک عادت اپنے ساتھ لے آئی تھی جو کہ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی عادت نہیں لے کر آئی بلکہ وہاں اپنا دل چھوڑ آئی ہے۔ اسلام آباد آئی اسے تیسرا دن تھا۔ سوچا تھا یہاں آ کر بزی ہو جائے گی تو کیا پتا زوار کی یادیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ ایک دن ہاسپٹل نہیں گئی۔ اٹھتے بیٹھتے اسے وہی یاد آتا۔ انجانے میں ہی صحیح وہ اس کی کال کا انتظار کرنے لگی، حالانکہ وہ جانتی تھی وہ کیسے اس کو فون کرے گا، لیکن پھر بھی دل کہتا تھا کبھی تو وہ پتہ لگا ہی لے گا۔ اتنے دنوں میں تو وہ یہ بات جان ہی گئی تھی کہ زوار سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اس فیلنگ پر انکاری تھی۔ وہ فواد سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دنوں سے وہ فواد کو کئی بار کال کر چکی تھی، پر وہ اب اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا۔ آج بھی وہ اسے کال کر رہی تھی۔ اتنی کالز کی اس نے پر بے سود۔ اس نے دوبارہ کال کی اور اب کی بار فون اٹھا لیا گیا۔ فواد اس ٹائم اپنی نیو گرل فرینڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ سیل پر چمکتا نام ناگواری سے دیکھا اور کال ریسیو کی۔ کون ہو؟ کیوں فون کر رہی ہو بار بار؟ فواد، میں پریشے ہوں۔ پریشے؟ اوہ ہاں پریشے زوار۔ پریشے کو جیسے دھچکا لگا۔ فواد، تم چپ کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو اب۔ فواد، میں اسے چھوڑ آئی ہوں۔ اوہ، تو طلاق یافتہ ہو؟ میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے جو تم جیسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کروں گا؟ فواد، نام مت لو میرا۔ اور رہی محبت کی بات تو وہ مجھے تم سے تھی ہی نہیں، جسٹ پیسوں کی ضرورت تھی جو تم پوری کرتی تھی، اور تم سے شادی کا مقصد بھی یہی تھا۔ واٹ؟ تم مجھے یوز کر رہے تھے؟ ہاں، آسان لفظوں میں یہی سمجھ لو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اور ہاں، آئندہ مجھے کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ بہت دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آئی تو اس کا دھاڑے مار مار کر رونے کا دل چاہا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ! فواد سے اچھا تو زوار تھا جس نے اسے بھلے زبردستی نکاح کیا تھا، لیکن اس نکاح کے باوجود اپنی کوئی غرض ظاہر نہ کی تھی، اور فواد تو منگنی سے پہلے ہی اپنے کام نکلواتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ جب بھی وہ فون کرتا اپنے کام کے لیے کرتا، ورنہ تو وہ اسے پوچھتا تک نہ تھا، اور زوار ہر روز اسے فون کرتا، اس کی کڑوی باتیں سہتا، اور اس کے لیے اپنے آپ تک کو بدل دیا اس نے۔ تو کیا محبت وہ تھی جو زوار اس سے کرتا تھا؟ وہ زوار اور فواد کا موازنہ کرنے لگی۔ زوار اسے ڈھونڈتا ہوا لاہور پہنچ گئی۔ اس کے گھر پر گیا تو تالا لگا ہوا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ کہاں تک چھپتی پھرو گی پری مجھ سے؟ کہاں تک؟ میں تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا، وہ خود سے بولا۔ پریشے اب پھر سے اسی گاؤں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی خوشیاں تھی، جہاں اس کا زوار تھا۔ فواد تو کب کا اس کے دل سے اتر چکا تھا۔ اب فواد کا ذکر تک وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب جلد از جلد زوار سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اسے ناراض ہوگا، پر وہ اسے منا لے گی۔ اس نے پھوپھو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو پھوپھو اپنے روم میں آرام کر رہی تھی کہ پریشے چلی آئی۔ خیریت بیٹا اس وقت؟ جی پھوپھو، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ بیٹھو۔ پھوپھو وہ جھجکی۔ بولو بیٹا، جھجک کیوں رہی ہو؟ بچپن سے آج تک تم نے ہر بات مجھ سے بے جھجک کی ہے، پھر یہ آج جھجک کیوں؟ پھوپھو وہ فواد نے جو آپ کو فون پر بتایا تھا نا نکاح کا، وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ پھوپھو وہ سچ کہہ رہا تھا۔ پھوپھو شاکڈ رہ گئی۔ کیا؟ یعنی تمہارا نکاح؟ جی پھوپھو، پر یہ بس مجھے کچھ نہیں سنا۔ یہ بتاؤ تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ پھوپھو میں بتاتی ہوں۔ میں نے پوچھا تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ جی پھوپھو، پر یہ پورا سچ نہیں ہے۔ آپ مجھے تو جانتی ہیں نا، پھر کیا سچ ہے؟ میں نے تم سے پوچھا تھا، تم نے جھوٹ بولا کہ نہیں، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ فواد سچ کہہ رہا ہے۔ پھوپھو یہ نکاح جیسے آپ سمجھ رہی ہے ویسے نہیں ہوا جیسے آپ سمجھ رہی ہیں۔ پھر پری نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ پھوپھو نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا دیا۔
ہائے میری بچی، اتنے دن تک مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی پھپھو، تبھی نہیں بتایا۔ میری بچی، میری جان۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ ہم ان پر کیس کروا دیں گے، انہیں ہر حال میں تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ پریشا کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ نہیں نہیں پھپھو، مگر کیوں؟ وہ نکاح جو کبھی میری مجبوری تھا اب وہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ وہ آدمی جسے مجبوری میں نے اپنا شوہر بنایا تھا اب میری کل کائنات ہے۔ پر بیٹا وہ آدمی پتہ نہیں کیسا ہو، ویسے بھی یہ جاگیردار لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ نہیں پھپھو، وہ بہت اچھا ہے، پتہ ہے اس نے میرے لیے اپنے آپ کو بدل دیا۔ اس نے مجھ سے بے غرض محبت کی، سوائے میری محبت کے مجھ سے کچھ نہ چاہا۔ اور فواد، نام مت لے اس کا میرے سامنے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی، وہ بہت لالچی ہے اور اس لالچ میں ہی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا اور ایک ایسے آدمی کے نصیب میں لکھا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا ہے، وہ کیوں مجھے غلط آدمی کے ہاتھوں ضائع ہونے دیتا؟ وہ تو ٹھیک کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پری، نام کیا ہے اس کا؟ ملک زوار۔ پریشا نے پہلی بار یہ نام محبت سے لیا۔ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ کل چلیں گے گاؤں پھپھو۔ وہ ایک دم تیار ہوئی۔ توبہ ہے لڑکی، یہاں آنے کی بھی جلدی تھی اور جانے کی بھی؟ پری مسکرا دی۔ آج بہت دنوں بعد وہ یوں دل سے مسکرائی تھی۔ ملک وجہ تو اسے دیکھ کر ہی ڈر گئے تھے۔ ان کو یہ تو پتا تھا کہ وہ ضد کا پکا ہے، پر اس کی جنونیت اب دیکھی تھی۔ انہیں اپنا یہ بیٹا جان سے پیارا تھا۔ آپ کیوں میرے پتر کی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں ملک صاحب؟ میرے بچے کا کچھ تو خیال کریں۔ اماں پریشانی سے بولی۔ تو کیا کریں ہم؟ اس کی بیجا فرمائشیں پوری کر دیں؟ ہاں کر دے، زندگی تو میرے پتر نے گزارنی ہے اس کے ساتھ، ہمیں نہیں۔ جہاں وہ خوش وہاں ہم۔ خدا را یوں زبردستی نہ کریں، ورنہ جان لے ضد میں وہ آپ سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو؟ دیکھا نہیں اس دن کیسے بندوق اٹھا لی تھی؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ پھر بولی۔ وہ آج تک آپ کا فرما بردار رہا ہے، اس نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی۔ کیا آپ اس کی ایک ضد پوری نہیں کر سکتے؟ وہ ہم سے کچھ بھی مانگے ہم ہر خواہش پوری کریں گے، پر بے جا ضد نہیں۔ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے اماں بہت دیر تک روتی رہی۔ زوار کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا، پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے وہ یوں پاگل ہو جائے گا انہوں نے سوچا نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگی۔ پریشا اور پھپھو آج گاؤں کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے گاڑی گاؤں کی طرف جا رہی تھی، پریشا کے دل میں سکون اترتا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں یہ سوچ کر بے ترتیب ہو رہی تھی کہ جب وہ زوار کے سامنے اظہار کرے گی تو زوار کا ری ایکشن کیسا ہوگا۔ گاؤں پہنچ کر وہ سامان لے کر گھر آئی اور دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، دونوں بہت تھک گئی تھی تو سو گئی۔ اگلے دن اس نے اپنی کلینک کھولی تو ایک عورت کلینک کھلی دیکھ کر داخل ہوئی۔ ارے ڈاکٹرنی جی، آپ آ گئے ہو؟ پریشا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی اب آ گئی ہوں۔ آپ یہاں آ گئی ہو اور پتہ ہے ملک زوار آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں؟ وہ چونکی۔ مجھے؟ پر تمہیں کیسے پتا؟ وہ میرا شوہر ہے نا، ملک صاحب کے گھر میں کام کرتا ہے، اس نے بتایا مجھے۔ اچھا، وہ عورت تو چلی گئی مگر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس نے دل میں کہا۔ زوار آج اسلام آباد آیا تھا۔ پریشا کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ زوار ہے جس کے روب و دبدبے سے لوگ ڈرتے تھے۔ کئی دن کے پہنے کپڑے، بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو، وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ وہ پہنچے ہی تھے کہ اس کے ایک آدمی نے بتایا کہ پریشا گاؤں آ چکی۔ یہ سنتے ہی اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ سائی، کچھ وقت یہیں ٹھہر جائے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ نہیں کریم، ہمیں ابھی کے ابھی واپس جائیں گے۔ پر سائی، ہم نے کہا نا، اس نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ جی سائیں، جو حکم۔ وہ جلد سے جلد اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کریم، وہ کب آئی گاؤں؟ سائی، کل آئی ہیں۔ ٹھیک۔ وہ گاؤں پہنچا تو اس کے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر کا دروازہ بجائے کسی بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ پریشا، وہ بے اختیار بولا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ یہاں پریشا رہتی تھی۔ جی میں اس کی پھپھو ہوں۔ تم یقیناً زوار ہو۔ جی ماں جی، پریشا کہاں ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو میری بچی کا؟ کیا لگتے ہو اس کے؟ پھپھو مصنوعی غصے سے پوچھنے لگی۔ وہ پھپھو اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ زوار کو لیے گھر میں آ گئی اور اسے تخت پر بٹھایا۔ ہاں اب بولو۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے نروس ہو رہا تھا۔ پھپھو ایک دم ہنس دی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اسی لیے کہ پریشا مجھے سب بتا چکی ہے تمہارے بارے میں۔ کیا سچ میں؟ ہاں۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ میں بہت خوش رکھوں گا اسے ماں جی۔ وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
مجھے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ تم بہت اچھے اور میری بیٹی کو بہت خوش رکھو گے۔ شکریہ ماں جی، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی تمام امیدوں پر کھڑا اتروں۔ اور کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹا، پریشا آتی ہی ہوگی۔ نہیں ماں جی، داماد ہو میرے، یہ ماں جی واجی آئندہ نہیں بولنا۔ وہ خوش ہوا۔ جی پھوپھو، اب چلوں گا۔ وہ چلا گیا، لیکن پھوپھو مطمئن تھی کہ انجانے میں ہی صحیح ایک اچھا آدمی ان کے پریشے کا مقدر بنا تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پریشے گھر پہنچی تھی۔ ارے آ گئی پری بیٹا؟ جی پھوپھو، تمہیں پتا ہے ابھی کون آیا تھا؟ کون؟ پریشا نے پوچھا۔ ملک زوار۔ کیا سچ پھوپھو؟ زوار آئے تھے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، تم سچ کہتی ہو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ پریشے کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ تو آپ نے انہیں کیوں نہیں بٹھایا؟ مجھے فون کر دیتی۔ ارے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ زوار پریشے سے ناراض تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب پریشا اسے منائے۔ وہ روز پھوپھو سے ملنے جاتا اور وہیں سے ہو کر آ جاتا، پریشے سے نہ ملتا۔ پریشے کو بھی لگنے لگا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، پر وہ اسے منائے بھی تو کیسے؟ پھوپھو کی یہاں بہت سی عورتوں سے دوستی ہو گئی تھی، آج انہی کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ پریشا نے آرام کے لیے آج کلینک سے چھٹی کی تھی کہ دروازہ بجا۔ پریشا نے دروازہ کھولا تو زوار کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا۔ پھوپھو کہاں ہیں؟ وہ گھر پہ نہیں ہے، میں بعد میں آؤں گا۔ اس کو دیکھ کر دل کو حد درجہ سکون ملا، لیکن ناراضگی بھی اپنی جگہ تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ زندگی میں پہلی بار اس نے اس سے اتنی آرام سے بات کی تھی۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ ٹھیک، کہہ کر وہ جانے لگا۔ بیٹھیں گے نہیں؟ تم تو مجھے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتی اور آج یہاں بیٹھنے کا کہہ رہی ہو؟ وہ شرمندہ ہوئی۔ جاتا ہوں میں، پھوپھو آئیں تو انہیں بتا دینا۔ اور چلا گیا۔ پریشا اداسی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ پھوپھو، زوار مجھ سے ناراض ہے۔ رات کو وہ پھوپھو سے بولی۔ تو بیٹا مناؤ اسے۔ کیسے؟ مجھے کیا پتا کیسے؟ شوہر ہے تمہارا، تم جانو۔ پھوپھو اٹھ بیٹھی۔ پر پھوپھو بیٹا، رشتوں میں زیادہ دن تک دوریاں نہیں آنی چاہیے، ورنہ فاصلے ان رشتوں کے درمیان اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے بھی حالات میں تمہارا نکاح ہوا ہو، بہرحال وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ ناراض ہے تو تم اسے مناؤ۔ پھوپھو کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی۔ وہ ٹھان چکی تھی کہ اب اسے منا کر ہی رہے گی۔ اتنے میں گھر کا دروازہ بجا۔ زوار اپنے کمرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ اماں چلی آئیں۔ زوار پتر، جا کے ڈاکٹرنی کو بلا لا۔ کیوں؟ خیریت اماں؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے بیٹا، امار کی طبیعت بہت خراب ہے، صبح سے بخار ہے اور اب تو زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی۔ اوہ، میں ابھی جاتا ہوں اماں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اٹھا اور انہیں تسلی دیتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پریشا کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ پریشا کی اندر سے آواز آئی۔ میں، زوار۔ پریشا کا دل بے ترتیب دھڑکا۔ اس نے دروازہ کھولا تو زوار اندر آیا۔ ارے زوار، آؤ اندر آؤ، پھوپھو بولی تو وہ پریشا کو نظر انداز کرتا اندر آیا۔ جی پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، اپنی کہو۔ الحمدللہ۔ بیٹھو نا بیٹا۔ نہیں پھوپھو، پھر کبھی۔ امار کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ان کو لینے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے پریشا کی طرف اشارہ کر کے پھوپھو سے کہا۔ ہاں بیٹا لے جاؤ، آخر کو بیوی ہے تمہاری۔ پھوپھو نے فوراً اجازت دی۔ ان محترمہ سے بھی پوچھ لیں اگر یہ جانا چاہے میرے ساتھ۔ میں آتی ہوں، کہہ کر وہ کمرے میں گئی اور جب آئی تو اس کے ہاتھ میں باکس تھا۔ اپنے گرد کالی شال لپیٹے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زوار پھوپھو سے ملا اور پریشا کو لے کر باہر آیا۔ بیٹھو۔ زوار نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ پریشا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی۔ اب کچھ تو بولنا تھا نا۔ امار کو کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ خود جا کر دیکھ لینا، کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ پریشا کو یکدم غصہ آیا۔ پہلے جب میں بات نہیں کرتی تھی تو وقت بے وقت مجھ سے بات کرنے کی لگی رہتی تھی، اور اب جب میں خود کر رہی ہوں تو موصوف کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ اس نے دل میں سوچا۔ زوار اس کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، پر غصہ تھا۔ کیا وہ ایکسکیوز نہیں کر سکتی؟ چلو ایکسکیوز نہ صحیح، محبت کا اظہار ہی کر دیں۔ بیٹھی رہے۔ وہ دونوں اپنی جگہ منہ بنا کر بیٹھے تھے۔ گاڑی حویلی پہنچی۔ پریشا اور زوار گاڑی سے اترے، حویلی میں داخل ہوئے تو اماں اور ملک وجاہت چلے آئے۔ آئیے ڈاکٹرنی جی آئیے۔ وہ اسے لیے امار کے روم میں گئی۔ اس کو دیکھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسے صبح سے بخار میں تپ رہا ہے۔ جی میں دیکھتی ہوں، آپ تسلی کریں۔ پریشا نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ضروری دوائیاں اسے لکھ دیں۔ یہ دوائیاں آپ انہیں ٹائم سے دے دیجیے گا اور ان کے کھانے کا خاص خیال رکھیں گا،
موسمی بخار ہے اور کچھ نہیں، پریشا نے ہدایت کی تو اماں بولی، شکریہ بیٹا، بہت بہت۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ آپ کے اور بہت سے فرض ہیں، وہ بھی یاد کر لیا کریں، زوار بولا تو اماں کے سامنے یوں بولنے پر پریشا خجل سی ہو گئی۔ اے زوار، کیوں میری دہی کو تنگ کر رہا ہے؟ اماں نے پریشا کو ساتھ لگایا تو پریشا حیرانی سے زوار کو دیکھنے لگی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتی ہوں، میرے زوار کی پسند ہو تم۔ اماں نے بھی اس کی حیرانی نوٹ کر لی۔ مجھے تو دل و جان سے پسند ہے اپنی نوں۔ زوار اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، اماں پریشا سے باتیں کرتے کرتے بولی۔ زوار نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پر آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا کچھ خاص پسند نہیں ہے، زوار بولا تو پریشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں، کیا کمی ہے میرے پتر میں؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پریشا بوکھلا گئی۔ اماں ہنسی۔ زوار نے گاڑی سٹارٹ کی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ زوار منتظر تھا کہ اب وہ کچھ بولے گی، پر نہیں، وہ کچھ نہ بولی۔ زوار چڑ گیا۔ گھر آیا تو وہ گاڑی سے اتری۔ آپ نہیں آئیں گے؟ میں کس لیے آؤں؟ ویسے ہی پوچھا تھا میں نے، پھپھو سے بھی مل لیجئے گا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ پھپھو سو چکی ہوں گی اور اس ٹائم غیر مرد کو اپنے گھر بلا رہی ہو؟ پریشا نے اس کو حیران نظروں سے دیکھا۔ غیر؟ ہاں تو میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ وہ پتہ نہیں کیا اس سے بلوانا چاہتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اوہو، میڈم کی زبان ویسے کتنا چلتی اور آج گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھی ہے۔ کیا ہوتا اگر یہ بول دیتی کہ شوہر ہو میرے؟ زوار دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ اتنے میں پھپھو نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر جانے لگی تو زوار گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ اگلے دن زوار کو کسی کام سے شہر جانا پڑا۔ سوچا جانے سے پہلے محترمہ کی شکل ہی دیکھ کر آ جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور پریشا کے گھر جانے لگا۔ دروازہ پریشا نے کھولا۔ زوار کو دیکھتے ہی پریشا کی آنکھوں میں دیپ سے جلنے لگے۔ وہ اندر آیا۔ ارے زوار بیٹا، پھپھو اٹھی۔ ارے آپ بیٹھیں پھپھو۔ سلام دعا کے بعد پھپھو نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں جا رہے ہو؟ جی، ایک ضروری کام کی وجہ سے شہر جا رہا ہوں، سوچا آپ سے مل لوں۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ پریشا، جا کر چائے بنا، شوہر آیا ہے گھر پہ، کوئی فکر ہی نہیں لڑکی کو۔ پھپھو نے اپنے کام میں لگی پریشا کو وہیں کھڑے کھڑے جھاڑا تو وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ جی کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر لائی۔ چائے، اس نے آہستگی سے کہا۔ زوار نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پیتے ہوئے پھپھو سے باتیں کرنے لگا۔ زوار نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھا۔ پھپھو کسی کام سے اٹھ کر کمرے میں گئی تو وہ بڑبڑائی، بندہ دو تعریف کے بول ہی بول دیتا ہے، پر نہیں۔ زوار نے اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سنی اور مسکرایا، اسے تپانے کے لیے بولا، بندہ تعریف کے قابل ہو تو اگلا تعریف کرتا بھی اچھا لگتا ہے۔ زوار نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں، مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، اور ہاں، میں ایری گیری لڑکیوں سے باتیں نہیں کرتا، کہہ کر اس نے بات ہی ختم کر دی۔ ایری گیری؟ میں ایری گیری ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کر کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ زوار کو اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ پھپھو چلی گئی۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ پریشا کلینک سے اٹھنے لگی۔ ملازمہ اس سے باتیں کر رہی تھی کہ ملازمہ باتوں ہی باتوں میں بولی، اللہ زوار سائی کو بھی زندگی صحت دے، سنا ہے ہسپتال میں ہے؟ پریشا ایک دم چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں ہے ہسپتال میں؟ آپ کو نہیں پتا بی بی جی، زوار سائی کا دوپہر کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی ان کا۔ پریشا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بہت خطرے میں ہیں جی وہ۔ پریشا ایک دم چیئرز پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے اسے دیکھا۔ بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملازمہ پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ گھر چلیں۔ نہیں، مجھے شہر جانا ہے۔ پر بی بی جی آپ کیسے؟ میں نے کہا نا، میں نے ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ چیخی۔ آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ ملازمہ اسے بہلا کر گھر لے گئی۔ پھپھو نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے میری بچی، کیوں رو رہی ہو؟ رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے پاس جانا ہے پھپھو، ان کی حالت سیریس ہے۔ پھپھو نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ او میرے خدایا، میرا بچہ! چپ ہو جاؤ میری بچی، اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم جائیں گے۔ پھپھو اسے تسلی دینے لگی۔ انہوں نے ملازمہ سے ہاسپٹل کا پتہ معلوم کروایا اور جانے کی تیاری کی۔ پریشا نے پھپھو کو جانے سے منع کر دیا، ان کی طبیعت ویسے ہی بہت خراب رہتی تھی۔ میں آپ کو فون پر صورتحال بتاتی رہوں گی، آپ کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ پریشا نے پھپھو کو سمجھایا اور ہسپتال چلی آئی۔ وہ وہاں پہنچی، زوار کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ ہاتھ پاؤں میں فریکچر ہوا تھا، کمر میں گہری چوٹ لگی تھی۔ ٹرک سے ٹکر وہ گاڑی سے نکل کر باہر گرا تھا اور سر بری طرح کسی بڑے پتھر سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے سر میں گہری چوٹ آئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک بتائی گئی تھی۔
ملک وجاہت اپنے جوان بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر بالکل ڈھہ سے گئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بابا صحیح آپ دعا کریں اللہ سے ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ان کو تسلی دینے لگی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے کھانے کے لیے کچھ لے آئی۔ بابا صحیح کچھ کھا لے، ویسے تو آپ اپنے بیٹے کا دھیان نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ان کے پاس آ کر پوچھتی، ان کا دل پریشے کی طرف سے نرم ہونے لگا۔ شام میں زوار کا آپریشن ہونا تھا۔ وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور رو رہی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ ملک وجاہت آگے بڑھے، پریشے بھی چلی آئی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ ملک صاحب، ملک زوار کے سر کا زخم ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کا علاج جلد از جلد نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ پریشے نے ایک دم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ملک وجاہت وہاں پڑی چیئر پر ڈھہ گئے۔ ملک وقار اور ملک عمار یہاں ہاسپٹل میں زوار کے پاس ہی تھے۔ بابا صحیح اماں اور پریشے کو گاؤں بھیج دیا تھا۔ آج ایک ہفتے بعد زوار کو ہوش آیا تھا۔ ملک وقار نے فون کر کے بابا صحیح کو اطلاع دی۔ بابا صحیح نے شہر جانے کی تیاری کی۔ حویلی سے نکلے تو کسی خیال کے تحت انہوں نے ڈرائیور کو پریشے کے گھر جانے کا کہا۔ اس لڑکی سے انہیں انسیت سی ہو گئی تھی۔ جتنے دن وہ ہسپتال رہے تھے پریشے نے ان کی بیٹی کی طرح دیکھ بھال کی تھی اور پھر وہ زوار کی بھی پسند تھی تو انہیں اب کیوں کر اعتراض ہونا تھا۔ پریشے کے گھر کے باہر گاڑی روکی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پریشے نے دروازہ کھولا۔ آپ؟ پریشے بیٹا زوار کو ہوش آ گیا ہے، چلو گی؟ سچ؟ انہیں ہوش آ گیا؟ ہاں بیٹا میں آتی ہوں، کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ اپنا پرس اور چادر اٹھا کر باہر آئی، گھر کو لاک کیا۔ پھوپھو لاہور چلی گئی تھی کیونکہ ان کا بیٹا باہر سے اچانک آ گیا تھا تو وہ چلی گئی، مگر فون پر زوار کی خبر لیتی رہی تھی۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی چلی تو پریشے نے پوچھا، بابا صحیح کیا وہ خطرے سے باہر ہیں؟ خطرے سے تو باہر ہے، اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زوار کو پاکستان سے باہر لے جائیں گے اور وہاں کسی اچھے ہسپتال میں اس کا علاج کرائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر سارا راستہ وہ اللہ سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتی رہی۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ لوگ زوار سے ملنے گئے۔ وقار اور عمار تو پہلے ہی مل چکے تھے۔ زوار کو یوں لیٹا دیکھ کر بابا صحیح آگے بڑھے، پریشے بھی پیچھے آئی تھی۔ بابا صحیح نے اسے پیار کیا۔ میرا بچہ، میرا شیر، کیسا ہے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جا پتر، آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھنے کے لیے۔ بابا، زوار کی آواز بہت مشکلوں سے نکل رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر پریشے کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کچھ نہ بول پتر، بس تو ٹھیک ہو جا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تیرا باہر سے علاج کرانے کا دیکھنا، پھر جلدی تو چنگا بھلا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ زوار نے پریشے کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ زوار نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پریشے اس کی دوسری سائیڈ کھڑی تھی۔ بابا یہ بھی؟ بابا نے پریشے کی طرف دیکھا جس کے لیے ان کا بیٹا سر سے پاؤں تک بدل گیا تھا۔ اس حالت میں بھی اس کی ساری توجہ کا مرکز وہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی تیرے ساتھ جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم تم دونوں کا نکاح پھر کروائیں گے تاکہ پورے گاؤں کو پتہ چلے کہ ہمارے زوار کی دلہن آ گئی ہے۔ بابا نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ پریشے انہیں دیکھنے لگی۔ میری دہی، اتنا حیران نہ ہو، زوار ہمیں جان سے پیارا ہے، اس کی خوشی کے آگے ہمیں کبھی تو جھکنا ہی تھا نا۔ اور زوار کے ہوش آنے سے پہلے تم جو ہمارے ساتھ رہیں، ایک بہو نہیں بیٹی بن کر، ہمیں تسلی دی، دلاسا دیا، خیال رکھا اپنی پرواہ کیے بغیر۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو ہم کیوں نہ مانتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بابا، زوار بولا۔ اوئے اب بس بھی کر دے، کب سے بابا بابا بول رہا ہے، اب تو میں نے کر دی تیرے دل کی مراد پوری، اب چل جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ وہ بولے تو پریشے بھی ہنس دی۔ زوار تو اس کی مسکراہٹ پر بھی فدا ہوا، اب ہنسی پر نہال ہو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بابا صحیح انہیں چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ بابا کے سامنے تو خیال کرے، ایسے گھور کیوں رہے تھے؟ پریشے بولی تو زوار مسکراتا رہا۔ اب کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ تب بھی اسے دیکھتا مسکراتا رہا۔ اف، اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ گئے تو وہ باہر آ گئی۔ پھر ان کا نکاح دوبارہ ہو گیا۔ پریشے نے بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا جو کہ اماں کی فرمائش تھی۔ میک اپ نے سونے پر سہاگا کا کام کیا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ہی ان دونوں کا نکاح ہوا۔ زوار کا تو دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر ناچے اتنی چوٹوں کے باوجود۔ کچھ دنوں بعد اسے باہر لے جایا گیا۔ اس دوران پریشے اس کے ساتھ تھی۔ 1 ماہ بعد وہ واپس آئے۔ اس کے سر کا زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا پر کمر میں چوٹ کی وجہ سے لیٹنے بیٹھنے اور اٹھنے میں تکلیف تھی۔ ڈاکٹرز نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ پراپر ریسٹ کا بھی کہا تھا۔ پریشے اس کا بے حد دھیان رکھتی تھی۔ زوار کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ زوار تو تھا ہی لاڈلا، اب پریشے بھی اب پوری حویلی کے لوگوں کی لاڈلی بن چکی تھی۔ وہ اللہ کا شکر کرتے نہ تھکتی تھی۔ اب زوار بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور اب ملک وجاہت ان کا ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ پورے گاؤں کو ان کے ولیمے میں بلایا گیا۔ شام میں اس کا ولیمہ تھا۔ صبح پریشے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ زوار چلا آیا۔
اس کے ہاتھ میں رپورٹ تھی۔ پریشا نے رپورٹ چیک کی اور مسکرائی۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں۔ زوال بیڈ پر بیٹھا۔ پریشا کبرڈ کھول کر رپورٹس رکھنے لگی۔ یار تم تو آ کر بیٹھو۔ جی آتی ہوں۔ وہ زوال کے پاس آ کر بیٹھی۔ ایک بات پوچھوں؟ زوال بولا۔ جی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پریشا اپنے بریسلیٹ سے کھیلتے ہوئے بولی۔ زوال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں چاہتا ہوں آج تم وہی ریڈ کلر پہنو جو تم نے نکاح والے دن پہنا تھا۔ پر ولیمے کا میرا ڈریس تو آ چکا ہے۔ تو کیا ہوا، وہ کل پہن لینا، کل بھی تو تم نئی دلہن ہوگی۔ نئی دلہن؟ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ تو سب کے لیے بھلے تم پرانی ہو پر میرے لیے تو نیو ہی ہو۔ زوال نے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں پتہ ہے اتنے دن میں تمہارے قریب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پریشا دور ہوئی۔ زوال نے پھر سے اسے قریب کیا۔ کیوں؟ 2-3 دن سے تو میں ٹھیک ہی پھر رہا ہوں، پھر کیوں نہیں آیا؟ پتہ ہے کیوں؟ آپ کی مرضی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی زوال کا یہ روپ دیکھ کر۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا پریشا، میں چاہتا تھا کہ تم میری دلہن بن کر میری راہ دیکھو۔ پریشا چھنپی۔ اور ہاں، اپنے بالوں کو باندھنا مت، کھلے چھوڑ دینا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زوال کو لمبے بال بہت پسند تھے، اس کے لیے ہی پریشا نے اپنے بال بڑھائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سب کر لوں گی، اب جاؤں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ وہ ہنوز اسے اپنے قریب کر گیا۔ کرتی ہوں، اب جاؤں؟ پریشا نے جان چھڑائی۔ ایسے نہیں، دل سے بولو۔ وہ کیسے بولتے ہیں؟ پریشا نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، تم بتاؤ۔ پریشا مسکرائی۔ میں پریشا اپنی محبت کے حصار میں ملک سوار کو لیتی ہوں، کیا ملک سوار کو قبول ہے؟ وہ پیار سے بولی تو زوال نہال ہو گیا۔ قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ پریشا سوار ملک کی محبت ملک سوار نے قبول کی، وہ اسے گلے لگا لیا۔ اب جاؤں؟ سوچتے ہیں، زوال سوچتے ہوئے بولا۔ اب زوال یہ چیٹنگ ہے۔ زوال ہنسا۔ کیا چیٹنگ ہے بھلا؟ سنو، وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ اب میرے ہو کر رہو۔ پریشا مسکرائی۔ اب آپ کی ہی ہوں، کہہ کر وہ چلی گئی۔ زوال مسکرا دیا۔ آج پریشا اور زوال کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ شہر کے ہاسپٹل میں پریشا نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ سب اسے مل چکے تھے تو زوال ملنے آیا۔ زوال اس کے پاس بیٹھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ زوال نے دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا۔ تھینک یو پری، تھینک یو مجھے اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ زوال نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آپ کا بھی تھینک یو، پریشا بولی۔ میرا کیوں؟ مجھے اتنی محبت دینے والا زوال ملک دینے کے لیے۔ پریشا اس کے گلے میں بازو حمائل کر کے بولی۔ میری محبت ازل سے تمہاری اور اب تک تمہاری ہی رہے گی۔ پریشا نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ زوال نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور بولا۔ اچھا سنو، بچوں سے محبت میں کروں گا، تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی مشکلوں سے تو تمہاری محبت ملی ہے مجھے، وہ بھی بچوں میں بانٹ دوں۔ آپ اپنے بچوں سے جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں، جیلس کیوں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ اور مجھ سے محبت کون کرے گا؟ پریشا نے مسکرا کر پوچھا۔ ماہ بدولت، زوال بولا تو وہ ہنس دی۔ زوال بھی مسکرا دیا۔ زوال اور پریشا نازاں تھے اپنی محبت پر، ان کی زندگی خوشیوں سے پر تھی۔ انہیں پتا تھا اب آنے والا ہر پل ان کی یہ خوشیاں بڑھانے والا ہے، اور آنے والا ہر وقت، ہر لمحہ ان کی محبت کو اور پختہ کرتا جائے گا۔ دی اینڈ۔